بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب جہانگیر ترین 11 میدان میں اترتے ہی ٹھوس ثابت ہوئی ہے۔ شہر اقتدار میں پاکستان تحریک انصاف اور IPP کے حوالے سے کیا باتیں چل رہی ہیں؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، بڑی انٹرسٹنگ قسم کی کچھ تھیریاں ہیں اس وقت اور چم گوئیاں ہو رہی ہیں۔ کچھ معاملات ظاہر ہے کہ ابھی انکنفرمڈ ہیں، لیکن اس میں سے جب آپ ایک چھلنی میں لگا کر چیزیں نکالتے ہیں، اوپر جو رہ جاتی ہیں موٹی موٹی چیزیں، جی، معاملات لگ بھگ اسی طریقے سے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جس طرح آپ کو پتہ ہے نا کہ آج کل شہر اقتدار کا خاص طور پہ موسم دن کے وقت مختلف ہوتا ہے، رات کو مختلف ہوتا ہے۔ دن میں گرمی ہوتی ہے، رات کو خنکی ہو جاتی ہے، قابل اعتبار نہیں ہے۔ ہاں، موسم ویسے بھی یہاں کا قابل اعتبار نہیں ہے، لوگ بھی قابل اعتبار نہیں ہیں، درخت بھی پھلدار نہیں، یہ مثال کہاوت ہے ادھر کی۔ بالکل زمین ہموار نہیں ہے، جی، یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ تو جس طرح کا موسم جو ہے وہ شہر اقتدار میں چل رہا ہے نا، تقریباً لگ بھگ ویسا ہی سیاسی موسم ہے۔ صبح کے وقت کچھ ہوتا ہے، دوپہر میں کچھ ہوتا ہے، رات میں کچھ ہوتا ہے۔ صحیح، تو چیزیں ابھی بہت زیادہ فلوئڈ ہیں، سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئی۔ رائٹ۔ استحکام پاکستان پارٹی کے اوپر کالی گھٹائیں اس وقت جو منڈلا رہی ہیں، اور اس کا جو مستقبل ہے نا، اس کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک لگ گیا۔ جی، وہ میں آپ کو اس کے ریزنز بتاؤں گا کہ ہوا کیا ہے اور کیوں وہ لوگ جو جا کر کھانا بھی کھا رہے تھے، اندر ویسے مائک پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے، باہر جناب PC ہوٹل میں بھی پہنچ گئے تھے، وہاں پہ بھی لنگر شنگر انہوں نے کر لیا، تقریر میں اور تقریب میں بیٹھ گئے، لیکن اس کے بعد وہ کہاں غائب ہو گئے؟ صحیح۔ چل کیا رہا ہے؟ ایک اور گروپ کیا واقعی آ رہا ہے؟ کیا واقعی خان صاحب کو 30 جون تک کی مہلت دی گئی ہے؟ یہ مہلت کس حوالے سے ہے؟ گروپ کون سا ہے؟ پاسبلی اس کو لیڈ کون کرے گا؟ کچھ چیزیں جو چم گوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک چیز جس کے اوپر علیحدہ سے کام کر رہا ہوں کہ استحکام پاکستان پارٹی کو کوائٹلی چپ چپیتے، یہ نہیں کو بہت ہلا گلا کیے بغیر جوائن کرنے والے، تحریک انصاف چھوڑنے اور ان کو جوائن کرنے والے ایک لیڈر ہیں استحکام پاکستان پارٹی میں آئے تھے، استحکام پاکستان پارٹی کے ایونٹ میں آ چکے۔ انہوں نے ابھی تک اس کے نام پر کوئی بات چیت نہیں کی۔ اچھا، وہ ڈپلومیٹک انکلیو میں اس وقت جو ہے وہ پائے جا رہے ہیں، چکر شکر لگ رہے ہیں، جہاں پہ سفارت خانے موجود ہیں نا، جی جی، اسلام آباد میں، جہاں کہ آپ بہت گاہک رپورٹر ہیں آپ۔ ہاں، تو وہاں پر ایک بڑی سی عمارت ہے اور اس عمارت میں وہ گئے ہیں۔ جی، ایسے ساتھ بھی کوئی اور گیا ہے، میں وہ اکیلے نہیں گئے؟ اکیلے نہیں تھے، وہ ساتھ بھی کوئی تھا۔ جی، میں اس کے حوالے سے نا 3 پاسبلٹیز ہیں کہ کیوں گئے ہوں گے، تفصیل میں رکھ دوں گا آپ کے سامنے، اس میں وہ نہ رکھیے گا کہ میں ہوا میں بات کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ان سے میچور ہو جائے، نہیں ان سے میں پوچھ لوں کہ آپ کے جانے کا کیا مقصد ہے، کیونکہ یہ 3-4 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو بتا دیں، یا ان میں سے کوئی بات ہے تو بتا دیں۔ وہ بتاتے یا نہیں بتاتے، جب تھوڑا سا ان کے جواب کا انتظار کر لیں، پھر وہ تفصیل سامنے رکھ دیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، جو استحکام پاکستان پارٹی ہے نا، اس کا پہلے بات کر لیں۔ جہانگیر ترین لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر ایک نوزائیدہ بچہ ہے، بیبی ابھی آیا تھا اس دنیا میں، اس کو وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑی انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے جس وقت اس سٹیج پہ ہوتا ہے بیبی، اور جہانگیر ترین لندن بیٹھے ہیں۔ جی، کیا کرنے گئے آپ؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے گئے یا آپ ضم کرنے گئے پر؟ جی، آپ کو جب میں نے بات کی تھی نا، دیکھیں ان کا منشور نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، نعرہ نہیں ہے، بائنڈنگ فیکٹر نہیں ہے، کو جوڑ کے رکھ سکے، ایک پرپز نہیں ہے، ہدف سامنے نہیں ہے، تو پارٹی سیاسی جماعت تو ایسے نہیں چلتی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ صرف الیکٹیبلز اکٹھے کرنے سے، تصویریں اتارنے سے، پیسے سے، ان چیزوں سے تو نہیں چلتی نا۔ صحیح، آپ نے عوام میں جانا ہے، منشور لے کے جانا ہے، نعرہ لے کے جانا ہے، کسی کے خلاف بات کرنی ہے، اپنا ایجنڈا، اپنی چیزیں سامنے رکھنی ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جناب بڑا ڈی اسٹیبلائز ہو گیا، ہم تو کسی کو بھی کرٹیسائز نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے استحکام لانا ہے، تو اس طرح نہیں چلتا نا۔ پاکستان میں سیاست ایسے نہیں ہوتی، تو یہ پارٹی نہیں چلے گی، خاص طور پر نہیں ہوتی۔ تو کمپنی نہیں چلے گی، لیکن ایک اور کمپنی بنانے کی تیاریاں، اچھا، کمپنی پہ کمپنی، ہاں ایک اور کمپنی بنانے کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب پارٹی بنائی، وہاں چلے گئے، وہ تو وہاں پہ خیر جو بھی کریں گے۔ اسد اللہ خان صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو کیا، ٹائم ملے آپ ضرور دیکھیے گا۔ انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب الیکشن ہوتے ہیں وہ ہلکا جا کے نا کور کرتے ہیں، ان کو فنگر ٹپس پہ ہیں کہ کس جماعت کا کون سا اسٹالورٹ، کون سا ان کا بڑا چہرہ، بڑا ان کا کینڈیڈیٹ ہے، کون سے بندے کا کتنا ووٹ بینک ہے، اپنا ذاتی کتنا ہے، پارٹی کا کتنا ہے، آڈز کیا ہیں کسی بھی حلقے میں، کیا فیکٹرز ہیں جن کے اوپر وہاں پر ڈیسائیڈ ہوتا ہے الیکشن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ انہوں نے ایک ویڈیو کیا اور ان میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کیوں بہت کم پاسبلٹیز ہیں
استحکام پاکستان پارٹی کے جو سکسیس ہے، کامیابی ہے، اس کے امکانات کم ہیں. کیوں ہیں؟ انہوں نے ہلکا بے ہلکا کچھ اگزامپلز دی ہیں کینڈیڈیٹس کے نام سامنے رکھ کے کہ جو ان کے چہرے ہیں وہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. صحیح. لیکن دوسری بات جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں استحکام پاکستان پارٹی بن گئی، پارٹی بننے کے فوراً بعد جب آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن میں کچھ ہی وقت رہ گیا تو جوش، جذبہ، ولولہ آپ کا دید نہیں ہونا چاہیے تھا. رائٹ. آپ جناب فرنٹ فٹ پہ آ کر سکس کے اوپر سکس مار رہے ہوتے، آپ ہر سکرین کے اوپر بیٹھے ہوتے، لے دے کے 5-6 چہرے ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں جو استحکام پاکستان پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. صحیح. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی رہنما استحکام پاکستان پارٹی لکھ دیں میرے نام کے ساتھ. صحیح. کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں سابق پی ٹی آئی لکھ دیں. آپ کے شو میں چلتے، شو میں ہوا میرے شو میں جو ہوا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اینڈ یو وڈ گیٹ ٹو نو کہ ایگزیکٹلی یہ چل کیا رہا ہے. صحیح. دیکھیں آپ کو نظر آتا ہے اون چودھری، فیض الحسن چوہان، فردوس عاشق امان، اس کے علاوہ نعمان لنگڑیال، مراد راس، ایک آدھا کوئی اور بندہ. جی. یہ 5-6 فیسز ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. ان میں سے 3 تو وہ ہیں جن کی ذاتی پرخاش، ذاتی رنجش ہے، جنہوں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنسز کی، پرسنل گرج اور پرسنل باعث ہے. اور وہ آ کر اپنی گفتگو میں وہ صرف عمران خان اور تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ناؤ کوسچن از دیٹ اے پالیسی کہ آپ عمران خان کو تنقید کریں گے لوگ آپ کو ووٹ دیں گے جو آلریڈی اپوزیشن میں؟ وہ تو آپ اپنے پرسنل سکور سیٹل کر رہے ہیں نا. ویئر از استحکام پاکستان پارٹی؟ اس کا کیا، وہ کس کو اس وقت سب سے پاپولر اگر کوئی نعرہ یا کوئی بات ہے نا وہ نواز لیگ کے اور پی ڈی ایم حکومت کے خلاف وہ ہے پاکستان کے اس وقت کے معاشی حالات کی وجہ سے. جی. تو گھوڑا گھاس سے دوستی کر رہا ہے تو وہ کھائے گا کیا؟ بھوکا مرے گا. مطلب بھوکا مرے گا نا. آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا بھائی ہم نے تو کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا، تو جب آپ کا کوئی وہی نہیں ہے تو پھر آپ کی پارٹی کا تو مستقبل کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی کوئی آپ کے سامنے کوئی اسٹرانگ میسیجنگ یا بات کرتے وہ نظر نہیں آتے. مولوی محمود صاحب جی وہ میرے شو میں آئے، ان سے میں نے پوچھا آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں جناب میں تو استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ نہیں ہوں. آپ کیوں نہیں جوائننگ کر رہے؟ دیکھیں یہ ابھی ہم فیصلہ کریں گے. میں نے کہا آپ کی ملاقات تو ہوئی ہے لیکن ابھی ہم نے کچھ چیزیں ابھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے. تو آپ نے ابھی فیصلہ جب نہیں کیا تو آپ پی سی ہوٹل مال روڈ لاہور پہ کیا کرنے گئے تھے؟ مینگو خریدنے. مینگو خریدنے گئے تھے، کھانا کھانے گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے آپ؟ یا بندے گننے گئے تھے کتنے آئے؟ علیم خان اور جہانگیر ترین کا وہ جو ڈنر تھا ایک رات پہلے، دو دن سے وہاں پر اکٹھ چل رہا تھا، آپ کیا کرنے گئے تھے؟ یعنی تصویروں تروانے کے لیے گئے تھے. ایگزیکٹلی واٹ واز دا پرپز آف یور پریزنس دیر؟ جب آپ نے جوائن ہی نہیں کی یا ابھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ابھی میری بات چیت فلاں سے بھی چل رہی ہے فلاں سے بھی، یہ ایک بندے کا نہیں ہے. جی. وہاں پر موجود تقریباً جو لوگ ہیں ان سے جب آپ پرائیویٹلی بات کرتے ہیں، ویسے تو زیادہ تر آ ہی نہیں رہے نا، جی. وہ فون ہی نہیں اٹھاتے، وہ اویلیبل ہی نہیں ہے میڈیا کو. جب آپ کسی کوئی کہتے ہیں کوئی چڑھ جاتا ہے آپ اس سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں میں وہاں پہ موجود تو تھا، سیاستدان کی تو بات چیت چلتی ہے سب کے ساتھ، تو ہماری بات چیت تو چل رہی ہے، میری تو نون لیگ سے بھی چل رہی ہے، میری تو پیپلز پارٹی سے بھی بات چل رہی ہے، میں تو ابھی اپنا سیاسی فیصلہ کروں گا، سیاسی بیان ہی دیتے ہیں. ابھی میں نے استحکام پاکستان پارٹی کا جوائن. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فلاپ شو ہے نا. جی. تو اب کیا ہوگا؟ فلم کے پہلے دن ہی فلاپ ہوگی. اب کیا ہوگا؟ اب تحریک انصاف اور اس کے جو لوگ تھے ان کا کیا ہوگا؟ اس کے حوالے سے اب جو بات چیت چل رہی ہے انفارمڈ کوارٹرز میں بات چیت چل رہی ہے، ابھی تک یہ آفیشیلی کسی نے بھی کنفرم نہیں کی. اچھا. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو عید الاضحیٰ تک کا ٹائم دیا گیا. ان کو کہا گیا کہ آپ والنٹیرلی خود کو مائنس کر لیں گے، سیپریٹ کر لیں پارٹی کے امور سے. اچھا. ادروائز ایک گروپ جو ہے وہ آ سکتا ہے جس کو خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف کے ایک بڑے لیڈر، بڑا نام، وہ اس کو لیڈ کریں گے. اور اس میں پھر یہ استحکام پاکستان پارٹی میں بھی جو پرندے بیٹھے ہیں نا سارے جمپ کر کے اس میں آ جائیں گے. اچھا. لیڈ ایگزیکٹلی صرف وہ ایک کریں گے یا 2-3 کریں گے اس کے اوپر ابھی کلیئرٹی نہیں ہے. اور کون کون ٹوٹ کر آئے گا اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن ایک بات جو بڑے وثوق کے ساتھ کی جائے، ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے.
وہ ہاں ڈیڈ لائن والی. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جب آئیں گے نا, انہوں نے بیٹھ کے پہلی پریس کانفرنس میں ہی پی ڈی ایم حکومت کو, آپ کو یاد ہے کہ فواد چودھری اور عمران اسماعیل اور محمود مولوی عامر کیانی سامنے کھڑے نہیں ہوئے تھے. اچھا, انہوں نے اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی تھی. ملاقات کے بعد باہر آ کے جب انہوں نے گفتگو کی تھی نا, تو فواد چودھری نے اس میں ایک جملہ کہا تھا جی, کہ وہ جو سب کے ذہن میں چل رہا تھا نا سوال کہ یہ بریک لی تھی تو بریک فیل کیوں ہو گئی, سیدھا آپ جا کے دیوار میں لگ گیا, آپ نے تو بریک لی تھی. تو فواد چودھری نے اس وقت یہ سوال تو نہیں ہوا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ ملک جو ہے نا, اس کو زرداری کے اور نواز کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. بالکل صحیح. ایوری بڈی ہیز اے ریئلائزیشن کہ اینٹی پی ڈی ایم پالیٹکس چلے گی. تو وہ دعویٰ یہ بڑے وثوق سے کیا جا رہا ہے کہ جب وہ گروپ آئے گا نا, وہ پی ڈی ایم حکومت کو بہت ٹف ٹائم دے گا. آتے ہی پہلے دن ہی بوچھاڑ کر دے گا, اس کی توپوں کا تمام تر رخ پی ڈی ایم کی طرف ہوگا. خان صاحب کو اس طریقے سے وہ کرٹیسائز نہیں کرے گا. اچھا, وہ اینٹی عمران خان یا اینٹی پی ٹی آئی پالیٹکس بالکل نہیں کرے گا. اس کی تمام توپوں کا, بندوقوں کا رخ ہوگا پی ڈی ایم کی طرف. اور انٹرسٹنگلی اس گروپ کو میڈیا کے اوپر پروجیکشن بھی ملے گی, اس کو آپ ہر جگہ ریپرزینٹ ہوتا ہوا بھی دیکھیں گے, اور وہ گروپ ہوگا جو بڑے برج الٹے گا حکومت کے. یہ وہ تھیریز ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک بات, دیکھیں کرامت مغل صاحب, ذرا ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے نا یہ سارے معاملے کو دیکھنا چاہیے بندے کو. 9 مئی کے واقعات ہوئے, اس پہ میں اگین بار بار ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں جی, مطلب ہر ویڈیو میں تو نہیں اب آپ ساری بات دہرا سکتے ہیں. جناب میں شروع ہوں اے سے لے کے زیڈ تک سارا معاملہ سناؤں. 9 مئی کے واقعات ہوئے, کس سے کہاں کتنی مس کیلکولیشن ہوئی, اس میں بہت بات کر چکے ہیں. لوگ کیا سوچ رہے تھے لیکن کیا ٹرن آؤٹ ہوا. لیکن پھر ہمارے سامنے ایک پکچر آئی. وہ پکچر یہ تھی کہ جناب کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی, انہوں نے کچھ ڈیسیجنس لیے, قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, انہوں نے وہ ڈیسیجن انڈورس کیے. پیپلز پارٹی پہلے اس کے مخالف تھی آرمی ایکٹ کے تحت اور فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل پر, پھر وہ آن بورڈ آ گئے, انہوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دی. بلاول نے بھی اس کے حوالے سے, دیگر لوگوں نے بھی باتیں شروع کر دیں. پھر تھوڑا سا ٹائم گزرا, 7-8 جون آیا, فارمیشنز کمانڈرز کانفرنس ہوئی. پھر ایک میڈیا انٹریکشن حال ہی میں 2 دن پہلے جو کل ہم نے رپورٹ کیا, ہاں 2 دن پہلے ہو گیا اعلیٰ عسکری حکام کا. اس سے ابھر کر ایک بات سامنے آئی کہ ہم نے عمران خان کے خلاف کارروائی کرنی ہے, ملٹری ایکٹ کے تحت کرنی ہے یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کرنی فوجی عدالت میں ہے, اور ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. لیکن اس کارروائی کا آغاز نہیں. صحیح. 2 ہفتے 3 ہفتے کا ٹائم رانا ثناء اللہ نے کہا دے دیا. جو آپ کے سامنے 2 چیزیں آئی ہیں, ایک قومی اسمبلی کی قرارداد جس میں یہ کہا گیا کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کے قائد, جی, اس کا تذکرہ کر دیا گیا. فارمیشن کمانڈرز کانفرنس نے یہ کہا تھا کہ ایک تو پہلے تھا نا کہ جو لوگ فزیکلی انوالوڈ تھے ان کے خلاف کارروائی ہوگی, پلانرز اور یہ سب کچھ. نہیں پہلے تو یہ تھا نا کہ ملٹری ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہوگی جو یہ سب کچھ کر رہے تھے, اور باقیوں کے لیے ریلیونٹ قوانین. جی, یہ تذکرہ تھا. 3 تھا, ریلیونٹ پاکستانی لاز, دوسرا تھا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ, اور تیسرا تھا ملٹری ایکٹ جی, جو آپ کا ہے 1952 کا. یہ 3 تھے. اس کے بعد جو وہ اپڈیٹ ہوا ہے نا, وہ اپڈیٹ یہ ہوا تھا کہ جناب جو منصوبہ ساز ہیں ان کے خلاف بھی, اور جو ماسٹر مائنڈز ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا, ان کے خلاف بھی ملٹری ایکٹ کے تحت ہوگی. پھر اس کے اوپر قرارداد بھی آ گئی. اور رانا ثناء اللہ نے اپنی پریس کانفرنس میں, خواجہ آصف نے اپنی گفتگو میں, مختلف ٹاک شوز میں انہوں نے کہا کہ عمران خان منصوبہ ساز. کارروائی کا آغاز ابھی تک تو نہیں ہوا. ثبوت بھی کہتے ہیں کہ ہیں, ثبوت بھی سامنے نہیں آئے, باقی چیزیں تو آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. وچ مینس کہ ابھی فائنل معاملات شاید واقعی جولائی کا پہلا ہفتہ لگنے پر ہوں گے, بجٹ پاس ہونے کے بعد ہوں گے. کچھ اس قسم کے معاملات چل رہے ہیں. لیکن اگین میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جناب جو آپ پتھر اٹھائیں, جس آپ درخت کے سائے میں جائیں, جس آپ عمارت کے پاس جائیں, جس شخص سے آپ بات کریں نا, وہ آپ کو اپنی ایک کہانی اور تھیوری سناتا ہے. لیکن براڈلی جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں نا, چیزیں چل
उसी डायरेक्शन में रहेंगे। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।